السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ میری پہلے کی تمام ویڈیوز سے کافی منفرد اور مختلف ہے۔ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے جس پر بہت سارے اسکالرز، سائنٹسٹ، ریسرچرز نے اپنی الگ الگ رائے دے کر اس ٹاپک کو اپنے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان حالات میں میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں اپنی ریسرچ سے جو کچھ بھی اخذ کر پایا ہوں ناانصافی کیے بغیر آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان سوالوں سے جو بہت چرچا میں ہیں۔ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر سائنس اسلام کو ٹارگٹ کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف قرآن پاک سائنس کے کلیم کو کس حد تک دلیل دے کر ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔ بہت سے یوٹیوبر اسے اسلام ورسز سائنس کا ٹائٹل دیتے ہیں، مگر میں اسے اسلام ورسز سائنس اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ کسی بھی دو اینٹیٹیز کے کمپیریزن اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ ایک جیسی خصوصیات، اسٹرکچر یا باڈی رکھتی ہوں، لیکن یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے مطابق اسلام ایک اللہ کا بنایا گیا کمپلیٹ نظام زندگی ہے جس میں کوئی بھی کسی قسم کی چینجز نہیں کر سکتا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک 1400 سال پہلے بھیج دی تھی، جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کا اہم ذریعہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں سائنس پر۔ میرے مطابق سائنس ایک ریسرچ ٹول ہے جو کہ دنیا میں کافی بہتری اور ترقی کا ضامن رہی ہے، اور ہمیں اسے فروغ بھی دینا چاہیے، مگر یہ ایبسولوٹ نہیں ہے۔ یہ غیر حتمی ہے یا بدل سکتی ہے۔ سائنٹزم کے ماننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کو صرف اور صرف سائنس سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور سائنٹسٹ مذہب کو کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کو بہتر جاننے کے لیے مذہبی کتابیں مکمل دلائل پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں سائنٹزم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک فلسفی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ تمام تر نیچرل چیزوں کو سمجھنے کے لیے صرف سائنس ہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں اور ان کے پاس جو بھی باڈی آف نالج ہے وہ غلط ہیں، اور وہ انہیں کلیم کرتے ہیں کہ مذہب کے پاس سائنٹیفک نالج کیوں نہیں ہے۔ ابھی جو سائنس نے ایکسپلور کیا ہے وہ مذہبی کتاب میں نہیں بیان کیا گیا۔ اس طرح کے کچھ کلیمز سامنے آئے ہیں۔ ایکچوئل میں سائنس نہیں بلکہ سائنٹزم کے ماننے والے مذہبی کتابوں کو کلیم کرتے ہیں۔ میں اس وقت دوسرے مذہب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے حوالے سے میری ریسرچ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ اسلام پر آنے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر کا کام ہے بیماری کا علاج کرنا اور دوا دینا۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پلانٹس کیسے موو ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ یہ کام سائنٹسٹ اور ایسٹروناٹس کے ہیں۔ اس طرح سائنس کے کام نیچرل چیزوں پر ٹیسٹنگ اور ریسرچ کرنے کے ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کائنات کا پورا سسٹم کون چلا رہا ہے، کوئی ہے بھی یا نہیں۔ آپ کے پاس ایسا کوئی باڈی آف نالج ہے ہی نہیں جو 100% پروف کر دے کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ آپ کس بنیاد پر اور کس نالج پہ یہ پروف کریں گے؟ سائنس تو چینجیبل ہے، تو پھر شیورٹی کون دے گا؟ ڈارون تھیوری کو غلط ثابت کیا بگ بینگ تھیوری نے۔ کچھ سائنٹسٹ بگ بینگ تھیوری کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو ایکچوئل میں سائنس جو ہے وہ سائنٹسٹ کی رائے پہ چل رہی ہے، آج ایک نظریہ کل دوسرا۔ اتنے بے بنیاد نظریے کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اسے اسلام پر ترجیح دینا بیوقوفی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اللہ پر ایک یقین ہے جسے کسی پروفز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی سچ ہے، اور اس لیے اس میں چینج نہیں آ سکتا کیونکہ اسے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے سے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جنہیں شک و شبہات ہیں وہ اسے اسٹڈی کرنے پر جانیں گے کہ جو انہوں نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا وہ بھی اسی میں موجود ہے۔ بگ بینگ تھیوری 2019 میں آئی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ قرآن کو صحیح ثابت کر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آج ریسرچ سے پتہ چلا ہے انسان سیل سے بنا ہوا ہے، اور انسان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جب ان سیلز کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہر سیل کے اندر 70% حصہ پانی سے بنا ہے، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ نے صاف واضح کیا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ اس طرح بہت سی آیات ہیں جن کے مطلب اور معنی آج سائنٹیفک ریسرچ سے سمجھ آ رہے ہیں، جبکہ میرے خدا نے بنا کسی ٹیکنالوجی کے اسے 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا تھا۔ اسی طرح 19ویں صدی تک تمام سائنٹسٹ کو یہ لگتا تھا کائنات اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، مگر 20ویں صدی کے آخر میں فلکیات الیگزینڈر فریڈمین اور جارج لیمیٹر نے ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ آبزرو کیا
گیلیکسیز کے درمیان اسپیس بڑھتا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جبکہ قرآن اس بات کو بہت پہلے اپنی کتاب میں بیان کر چکا ہے۔ سورہ الذریات میں بیان کرتا ہے کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ اسے وسعت دینے والے ہیں۔ وسعت سے مراد یہ ایکسپینڈ کے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر اللہ نے قلب یعنی کہ دل کو سوچنے کا مرکز قرار دیا ہے۔ یہ بالکل سوچنے میں کچھ عجیب لگتا ہے کہ دل کیسے سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہ کام تو دماغ کا ہے، مگر پھر بھی قرآن میں جگہ جگہ دل و دماغ کو ساتھ رکھ کر سمجھنے کا کہا گیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حال ہی میں سائنس نے ایک اور کرشمہ انجام دیا، جس میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ سائنٹسٹ نے دل کی ریسرچ کے دوران یہ سمجھا کہ دل کا ایک اپنا نروس سسٹم ہوتا ہے اور دل کے اندر ایک چھوٹا دماغ ہو سکتا ہے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ کو پہلے سے معلوم تھی، تبھی قرآن میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ بے شک تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صرف یہی نہیں، اور ایسے بہت سے راز ہیں جو ہمارے خدا کو پتہ تھے، 1400 سال پہلے ہی واضح کر دیے تھے، مگر سائنس ان عقائد تک اب پہنچی ہے۔ جیسے ہمیں لگتا تھا کہ انسانی جسم میں صرف دماغ ہی وہ اعضاء ہے جو درد کو فیل کرتا ہے، لیکن ریسرچ سے پتہ چلا کہ فیلنگز ریسیپٹر ہماری سکن میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات قرآن کی آیات میں صاف لکھی ہے۔ سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں سے انکار کیا، ہم انہیں آگ میں جلسائیں گے اور وہ کھال جل جائے گی، تو ہم ان کے بدلے انہیں دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکے۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سب جو آج سائنس دعا سے سمجھا رہی ہے، اسے بنا کسی ریسرچ کے اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا۔ کیا یہ سب کافی نہیں سمجھنے کے لیے کہ وہ کون ہے جو اتنا پہلے سے جانتا ہے؟ بے شک وہی اس کل کائنات کے ثانی و بانی ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک فتح بھی نہیں ہلتا۔ یہ سائنس اور سائنٹزم کیا چیز ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آج سائنس کی طرف بڑھنا بھی قرآن کے ذکر میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے سائنس کیا ہے؟ آبزرویشن، تھنکنگ، ٹیسٹنگ۔ قرآن میں ذکر ہے غور و فکر، تحقیق، کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے پڑھو، سمجھو اور جانو۔ وہ تو 100% صحیح ہو کر بھی آپ کو مزید ریسرچ کا کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں 1400 سال پہلے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ریسرچز کا واضح ذکر نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کو پتہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہن ان ٹیکنالوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کی مینٹل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اس وقت کی کائنات اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی اب ہے۔ بھائی، دوسری کلاس کے بچے کو ہم ایڈیشن تو سمجھا سکتے ہیں مگر میٹرکس نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر کو میٹرکس نہیں آتا۔ وہ جانتا سب ہے، صرف بچے کے لیول تک سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کبھی تحقیق سے نہیں روکا، اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر خود اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ کر بھی خود سے اخذ کر لیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ بے شک میرا خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح کے مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ناسا اردو کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔